حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہوئے تو دونوں میاں بیوی نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے، تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دن شمون ایک یہودی سردار تھا، اس سے اون منگوا کے اس کو صاف کیا، صاف کرنے کی مزدوری میں اس نے تھوڑا سا جو دی، تو انہوں نے ان کو صاف کر کے پیس کے روٹی پکائی۔ دونوں میاں بیوی روزے کے ساتھ سامنے کھانا رکھا تو دروازے سے آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام سے کچھ دو، نہیں پتا ایمان والا ہے نہیں پتا مشرک ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا ادھی روٹی لے کر دے دیں، ادھی آپ رکھ لیں، جتنا پکایا تھا سارا اس کو دے دیا اور پانی کے روزہ افطار کر دیا۔ رات کو پھر روزہ رکھا، پانی پر کھجور پر، کھانے کو تو کچھ تھا نہیں، تو اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے شمون یہودی سے منگوایا، اون منگوا کر اس کو صاف کیا، پھر اس کی مزدوری میں کچھ جو ملے انہیں پیس کر روٹی پکائی۔ دروازہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ساری کے لیے کہ دروازے پر آواز آئی، یتیم ہوں اللہ کے نام سے کچھ دو، تو پھر دونوں نے دوسرے کو دیکھا اور روٹی اٹھا کر اس کو دے دی، پھر پانی کے روزہ افطار۔ تیسرا دن تھا، پھر یہی کچھ تھا، کھانا سامنے تھا اور بدر کے قیدی چھوٹے، بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا گیا شام کے وقت، بدر کی جنگ میں جو قید ہوئے تو اس میں آ کے دروازے پہ سزا لگائی، قیدی ہوں اللہ کے نام سے کچھ دو، تو دونوں نے اٹھا کر وہ روٹی اس کو دے دی۔ تو اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چارپائی پہ گر گئی، اٹھنا مشکل ہو گیا، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو جب حال پوچھنے آئے تو ان کے گلے لگ کے رونے لگے۔ ابھی باپ بیٹی رو رہے تھے تو اوپر سے قرآن اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ یہ سورہ سحر کی آیات اتری، باپ بیٹی گلے میں سے رو رہے ہیں اور اوپر سے قرآن آنکھوں پوچھنے آ رہا ہے، اور یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ روٹی کی خاطر ایمان نہ بیچ دینا۔ رشوت لینے والا کیوں رشوت لے کے روٹی کی چکاؤں، بچوں کو چکاؤں، پلاٹ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسے فاقے ڈالے کہ ساری دنیا پھرا ہو، ایسا فقر نہ دیکھا نہ پڑھا جو تمہارے نبی کے گھر پہ آیا۔ کیا قرآن اترا، اللہ کا تعریف کرتے ہوئے آیا، یہ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے مسکین ہوں اللہ کے نام کہہ دو، یتیم ہوں اللہ کے نام کہہ دو، قیدی ہوں اللہ کے نام کہہ دو، 3 دن آئے تھے نا ترتیب اور مسکین یتیم اسیر، اسی ترتیب پر اللہ نے قرآن اتارا، مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ وہ ہیں جو خود علی حبہ کا مطلب ہے خود محتاج ہوتے ہیں، خود بھوکے تھے اور پھر غریبوں کو کھلایا، اور یتیم مسکین اور قیدی کو کھلایا، اور پھر میرا عمل میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہو، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہارا یہ عمل قبول کر لیا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ ابھی ہمارے جمع ہونے
کا منشا نہ سیاست ہے، نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی حکومت ہے، ہم دین کے لیے سارے جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے عمل کی قبولیت کی گواہی دے رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ صرف میری وجہ سے کھلا رہے ہیں، یہ واہ واہ کے لیے نہیں، فوٹو نہیں چھپوا رہے، فوٹو نہیں چھپوا رہے، خبر نہیں لگوا رہے، کبھی خبر کا لاؤ، کبھی خبر کا لاؤ، خبر نہیں لگوا رہے، فوٹو نہیں چھپوا رہے، یہ صرف میرے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا میں کیا کروں گا، میں نے ان کو ان کی محنت کا بدلہ دے دیا، انہیں جنت کے لباس پہنا دیے، ان کو تر و تازہ کر دیا، انہیں حسن و جمال کا پیکر بنا دیا۔ کیا حسن و جمال ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشن ہو جائے گی، جنت ویسی روشن ہے، ایک نوپن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو زمین سے آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا سورج جو ہم سے ہمارے سر پہ چمکتا ہے اور ڈوبتا ہے، یہ سورج صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پہنتا ہے، بس 7.5 ارب میل کے آگے اس کی روشنی نہیں جاتی، اور جنت کے ناخن کے برابر کسی چیز کو وہاڑی کی مسجد میں رکھو، آسمان کی وسعتیں جو لامحدود حد تک لمبی ہیں اس تک ہر شے روشن ہو جائے گی۔ یہ جنت کا نور ہے، جنت کا نور ہے۔ تو ایک نور چمکے گا جو اس نور پر بھی چھا جائے گا، تو وہ کیسا ہوگا؟ مطلب اس سورج سے کوئی اور روشنی چھا جائے تو کیسا ہوگا؟ تو ایک نور کی چمک اٹھے گی جو ساری جنت کے نور کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو جنت والے جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے ما ھذا النور واہن لھذا النور وہوا، یہ نور کیسا نور ہے؟ تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے یہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں تخت پر، وہ دونوں ہنسے ہیں، ان سے جب دانت کھلے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کے نور کو بھی شرما دیا ہے۔ یہاں باپ بیٹی جھوٹ سے رو رہے ہیں، جب حضرت فاطمہ روئی تو اللہ کا نبی بھی روئے، تو بیٹی غم نہ کر، نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، میرے گھر میں بھی آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے۔ انسان بطور انسان اللہ کے دربار میں بہت قیمتی ہے۔ تو بھائیو، میں نے تمہید میں بات کی تھی، مخلوق کا علم صحیح درست، انسان کا علم باہر سے آتا ہے، اس میں غلط بھی شامل ہوتا ہے، صحیح بھی شامل ہوتا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ غلط علم ہے لیکن ذہنوں نے قبول کیا ہوا ہے۔ FIR سے جھوٹ چلتا ہے اور عدالتوں تک چلتا ہے، اور سب کہتے ہیں اس کے بغیر تو پھر کام نہیں کرے گا، اور سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ہلاکت ہے اور لعنت ہے۔ انسان اپنے علم کے خلاف نہیں چلتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، یہ غلط، یہ شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، یہ نظروں کو ہوسناک بھی بنا سکتا ہے اور حیادار بھی بنا سکتا ہے، یہ کانوں سے قرآن بھی سن سکتا ہے اور نغمے بھی سن سکتا ہے، یہ ہاتھوں سے ظلم بھی کر سکتا ہے، عدل بھی کر سکتا ہے، اس کا قلم غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، اس کا ترازو صحیح بھی سوچ سکتا ہے، غلط بھی سوچ سکتا ہے، اس کے قدم شراب خانے کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں، مسجد کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں، اس کی زبان سے گالی بھی نکل سکتی ہے، دعا بھی نکل سکتی ہے، یہ اذان پر مسجد میں بھی آ سکتا ہے، دکان پر بھی بیٹھا رہ سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی اور ساری کائنات کو تمہارا خدمت، تمہارا خادم بنا کر، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، ساری کائنات تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو اس مٹ جانے والی دنیا کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لینا۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بدجانب نہ ہوتا۔ ایسے دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی، پر کیسے پہلے کی بار کلاشن کو لے کر کھڑے اور کیسے لوگ ظلم و ستم کی نئی نئی داستانیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس جگہ کو امتحان کی جگہ بنایا ہے،
یہاں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، انہیں بتاؤ میں سویا نہیں، دیکھ رہا ہوں، پھر پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ کإنما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن کے لیے مہلت دی ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، اس دن میں پہاڑ ہٹا دوں گا۔ زمین کیسی ہوگی؟ وتری الارض بارزہ، یہ چٹیل میدان ہوگی۔ تم کہاں ہوگے؟ وحشرناہم، میں تمہیں زندہ کروں گا، کے پیٹ میں پہنچے تو نکالوں گا، پانی کی موجوں میں بہ گئے ہو تو جمع کروں گا، آگ میں تم راکھ بن کے اڑ گئے ہو تو تمہیں زندہ کروں گا، تم نوالا بن گئے بھیڑیوں کا، تم بھی تمہیں بھیڑیوں کے پیٹ سے تمہیں زندہ کروں گا، تو تمہارے ایک ایک کو زندہ کروں گا۔ فلم نغادر منہم احدا، کوئی ایک بھی مجھ سے نہ بچ سکے گا، نہ چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ، کہاں چھپو گے؟ ایف آئی آر غلط کاٹ کے آج دکھاؤ، آج غلط گواہی دے کر دکھاؤ، آج غلط بول کے بولے گا، غلط بولے گا، جب یہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اعضاء کو بلائے گا، جسم بولے گا، جسم، وہ کہے گا وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ران بولے گی، ہاتھ بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، آنکھ بولیں گی، کان بولیں گے، سارا وجود بولے گا، زبان سے تالا اور سارا وجود بولے گا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ وَرَدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آج تم سب آؤ گے، کس حال میں آؤ گا؟ جِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّم، ادھر جہنم چنگھاڑے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ادھر جنت مزین ہو کر آئے گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بیچ میں پل لگایا جائے گا جس سے گزرنا ہر انسان پر اللہ نے لازم کر دیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ جج اور قاضی بن کر آئے گا، اس کا ترازو تولنے کے لیے آئے گا۔ یہاں دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں، وہاں ایمان تولے گا، بول تولیں گے، کفر تولے گا، سچائی تولے گی، جھوٹ تولے گا، اطاعت تولے گی، نافرمانی کو تولا جائے گا۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا ہے، اتینا بہا، میں تیرے سامنے لاؤں گا، وکفا بنا حاسبین، میرے جیسا حساب کرنے والا تو دکھا نہیں سکتا، میں تمہارا اکیلا ہی حساب لے لوں گا۔ اور جب تمہارے سامنے کتاب آئے گی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب کاپیاں کھلیں گی، جب فائلیں کھلیں گی۔ آج تم اوروں کی ایف آئی آر پڑھتے ہو، آج تمہاری اپنی ایف آئی آر تمہارے سامنے آئے گی، آج کے جج اوروں کے فیصلے لکھتے ہیں، آج تمہارے اپنے بارے میں فیصلے لکھے جائیں گے، آج کا وکیل اوروں کے لیے وہ بنتا ہے، وکالت کرتا ہے، آج اس کو خود اپنی وکالت کرنی پڑے گی۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، پھر آج تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ قیامت میں ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہاں یاد رکھوں گا، لیکن ایک گھڑی ایسی آئے گی جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی تو پہلے کہہ دی کہ ہاں میں یاد رکھوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پکارے گا طارق جمیل اللہ بخش کا بیٹا، اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت میں طارق جمیل کو نہ ماں یاد رہے گی، نہ بیوی یاد رہے گی، نہ بچے یاد رہیں گے، نہ باپ یاد رہے گا، نہ بھائی یاد رہیں گے، نہ اس کو کوئی سنگی ساتھی یاد رہے گا۔ وہ صرف اپنی جان کے غم میں کھلتا ہوا کامتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا یا ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میرے بندے میں نے تمہیں بہت کچھ دیا، آج کیا کر کے لائے؟ میرے بھائیوں ایک ان سے تو گلہ ہی نہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، وہ تو جو مرضی کریں ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، وہ کیوں ظلم کر رہے ہیں، وہ کیوں غلط راہوں سے جا رہے ہیں، وہ کیوں اولاد کی خاطر، وہ کیوں چوپڑی روٹی کی خاطر اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور اس کی جنت کو آگ لگا، مرنے سے انکار کر، قبر میں جانے سے انکار کر، منکر نکیر کو جواب دینے سے انکار کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کرو، اللہ کو حساب دینے سے انکار کر دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو۔